تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے آپ کے پاس 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جب کہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے۔ اس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کی بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے، یا پھر ہو سکتا ہے وبا واقع ہونے پر تقدیر پر صابر رہنے کی بجائے موت سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، لیکن بھاگ کر بھی موت سے نہ بچ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ اس سے اگلی آیت 244 میں اللہ کی راہ میں قتال یعنی لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت نظر آتی ہے کہ جہاد سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب موت آنی ہے انسان تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ قصہ قیامت کے دن جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ الم تارا، اس کا لفظی معنی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اب ہم دیکھ تو نہیں نہ سکتے اس واقعے کو، اس لیے مجاہد نے اس کا معنی کیا ہے الم تعلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یہ بخاری میں آتا ہے۔ جیسے سورہ فیل ہے الم ترى کیف، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ایسے آغاز ہوتا ہے نا، لیکن ہم نے وہ دیکھا تو نہیں ہے نا۔ اس کا معنی کیا ہے الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو الم تارا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا معنی الم تعلم ہے، پھر سورہ فیل ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اترنے کے وقت ان لوگوں کا قصہ عام طور پر معروف اور مشہور تھا۔ بعض اوقات کسی بات کو سننے کا شوق دلانے کے لیے بھی الم تارا کہا جاتا ہے کہ بندہ شوق سے سنے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ توجہ کے لیے۔ جیسے اصحاب الفیل کا قصہ جو ہے نا وہ معروف تھا، تو یہ شوق دلایا جا رہا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ لوگ موت سے ڈر گئے اور بھاگنے لگے کہ ہم موت سے بچ جائیں۔ لہذا یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، اسی طرح وبا بھی پھیل جائے، تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه۔ جب کسی زمین میں وبا پھیلی ہو اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔
وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا، اسی طرح جہاد سے فرار اور اجتناب سے نہ موت قریب ہوتی ہے نہ دور ہوتی ہے، بلکہ موت کا رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 168 میں آتا ہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو جنگ سے بچ کر پیچھے بیٹھے رہے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دی، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 77 اور 78 میں آتا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات ہے یعنی آخرت ہے، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، جہاں مرضی چلے جاؤ، لہٰذا موت تو آنی ہے۔ اس لیے یہ خوف اپنے اندر نہیں پالنا، اور اللہ تعالیٰ اگر موت دے تو شہادت کی دے دے، یہ دعا کرنی ہے اور نیت رکھنی ہے۔ نیت رکھیں اور چاہے بستر پر موت آئے لیکن اجر اتنا ہی ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ پچھلی آیت تھی جس کا تعلق جہاد کے ساتھ تھا، اور خوف کو ختم کیا گیا، یعنی جان کی قربانی دینی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کی قربانی مانگ لی ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گناہ بڑھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے اور کھولتا بھی ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم تھا، اب جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، کسی کو ستایا نہ جائے، کسی پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ خود ہی سب کچھ عطا کر کے بندوں سے مانگ رہا ہے اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے۔ سورہ التوبہ میں مال کے ساتھ ساتھ جان کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہ دو قربانیاں دینی ہیں، جان اور مال کی۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر ہوشے میں 100 دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ لہٰذا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، جس کے پاس جو بھی ہے وہ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی روزی کو تنگ بھی کرتا ہے، کشادہ بھی کرتا ہے، یعنی خرچ کرو، رزق کے کم ہونے کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ رزق وہی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے۔ اس کے یہ تمام فیصلے اسی کی حکمت کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن تم اسی کے پاس واپس جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیے۔ دین پر خرچ کرنا بھی اسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائیں گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا، ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ الملئی، یہ مالا یملأ باب فاتح یفتح سے ہے، یعنی پر کرنا، بھرنا۔ قوم کے سردار بھی اپنی ہیبت اور رعب سے آنکھیں بھر دیتے ہیں، اس لیے ان کو مالاؤن کہا جاتا ہے۔ علم تارا سے ابتدا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ جب ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں عورتوں ان کو غلامی میں لے لیا گیا، ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم جہاد کریں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو، جب تم پر قتال فرض ہو گیا تو تم نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ آخر نبی کا اندازہ درست نکلا، لڑنے کے لیے چند لوگ ہی بچے، چند لوگ ہی رہ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں استقامت کی بدولت ان کو بھی فتح عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو چھوڑے گا اس کا نقصان یہ ہے کہ وطن اور سلطنت سے محرومی ہوگی، اہل و عیال غلامی میں چلے جائیں گے، اور کھوئی ہوئی عزت جہاد کے بغیر کسی صورت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب قتال فرض ہوا
تو نبی کے اندیشے کے مطابق اکثر لوگ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب ظالمین میں الف لام عہد کا ہے، اس لیے ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ ان ظالموں کو۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اسے علم میں جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، یہاں غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طالوت کا نام بتا دیا، آگے چل کر داؤد علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، دشمنوں کے سردار جالوت کا نام بھی آتا ہے، مگر اس نبی کا نام نہیں بتایا۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے جو بظاہر یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو واجب الاطاعت ہے، اس کا نام مشہور ہو یا نہ ہو، اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ ہم بس وہ قصہ سنیں، اطاعت کریں اور اس نبی پر ایمان لائیں کہ وہ نبی آئے تھے۔ قالوا انا يكون له الملك علينا، طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر سرداری ہم میں چلی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار شخص نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو اب بھی دنیا میں سربراہ بننے کے لیے یہی دو پیمانے جاری ہیں، یا تو وہ کسی سربراہ خاندان سے ہو یا سرمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے انہیں بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ دوسری یہ کہ حکومت کے لیے خاندان یا سرمایہ کی بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سب سے زیادہ ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کا پابند نہیں، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا۔
فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور طالوت کی بادشاہت پر یقین میں اضافے کے لیے نبی نے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن کے مقابلے کے وقت سکون اور اطمینان حاصل رہتا تھا، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چند باقی ماندہ چیزیں تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ چنانچہ اس تابوت یعنی صندوق کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ باقی جو قصہ ہے انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔